شیخ سعدی رحمۃ اللہ ایک حکایت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ ایک درویش جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اسے ایک لولی لنگڑی لومڑی نظر آئی جو بے کسی اور بے بسی کی تصویر بنی ایک جھاڑی کے پاس پڑی تھی۔ درویش کو خیال آیا کہ یہ بیچاری نہ شکار کر سکتی ہے نہ کہیں آنے جانے کے قابل ہے، تو یہ اپنا پیٹ کیسے پالتی ہوگی۔ ابھی درویش یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شیر کسی گیدڑ کو منہ میں دبائے ہوئے وہاں آ گیا۔ لومڑی کے بالکل پاس رک کر اس نے اپنے شکار میں سے کچھ کھایا اور باقی وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس بچے کھچے گوشت سے لولی لنگڑی لومڑی نے بھی اپنا پیٹ بھر لیا۔ درویش نے اسے محض ایک اتفاق سمجھا، لیکن جب دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ اس معذور لومڑی کو رزق پہنچانے کا یہ انتظام اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ میں بھی آئندہ سے اپنے رزق کے لیے کوئی کوشش نہیں کروں گا۔ خدا جب اس لولی لنگڑی لومڑی کو شیر کے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے تو مجھے بھی بھوکا نہ رکھے گا۔ یہ فیصلہ کر کے وہ درویش ایک جگہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ درویش کو پکا یقین تھا کہ مجھے بھی کہیں نہ کہیں سے کھانے پینے کی چیزیں پہنچائی جائیں گی، لیکن کافی وقت گزر گیا اور اس کے پاس کوئی نہ آیا، حتیٰ کہ ایک دن بیت گیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی پڑھنے لکھنے کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب اس کی بے چینی بڑھی تو اور گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور اسی گھبراہٹ میں اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ اے کم ہمت انسان، تو اس لولی لنگڑی لومڑی کی طرح کیوں بننا چاہتا ہے؟ جو دوسروں کی محتاج ہے، اس شیر کی طرح کیوں نہیں بنتا جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ تو اس حکایت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سخاوت اور کنجوسی کا موازنہ۔ حکایت یہ سنیں ذرا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کنجوس شخص کا بیٹا بے حد سخی تھا۔ اس کنجوس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت اس سخی بیٹے کے ہاتھ آ گئی۔ اس نے اپنی سخاوت کی بدولت اس دولت کو فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی سائل اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہ جاتا، اور نہ ہی کسی ضرورت مند کو اس کے در سے مایوس لوٹنا پڑتا۔ اس سخی کی یہ سخاوت دیکھتے ہوئے ایک خیر خواہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ تو نے دولت جس طرح لٹانا شروع کی ہے وہ مناسب نہیں۔ جو خرچ سال 6 مہینے کی محنت سے آہستہ ہوتا ہے، اسے ایک دن میں لٹا دیتا ہے، بیوقوفی ہے۔ کیا تو نے وہ نصیحت نہیں سنی کہ ایک عاقل خاتون نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹی، تجھے جو آسودگی حاصل ہے اس کی سختی کے دنوں کے لیے بھی بچا کر رکھ۔ تجھے چاہیے کہ اپنا مشکیزہ اور گھڑا پانی سے بھرے ہوئے رکھ کہ گاؤں میں جو نہر بہتی ہے اس میں سارا سال پانی نہیں رہتا۔ پس اے دوست، تو اپنی سخاوت کی بدولت فقیروں کو عمرہ میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک دن تو خود مفلس ہو جائے۔ اس سخی نے اس دوست کی بات سنی تو کہا کہ اے نصیحت کرنے والے، جس دولت کو محفوظ کرنے کی نصیحت تو مجھے کرتا ہے، اس کے متعلق میرے باپ نے بتایا تھا کہ یہ اس نے باپ سے حاصل کی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ مال بڑی امیدوں سے جمع کیا تھا، مگر دوسروں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ میرا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، میں بھی انہی اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ اس مال کا بہترین صرف یہ ہے کہ میں اسے مستحقین میں تقسیم کروں اور اس سے اپنی عاقبت سنواروں۔ اس مال کو مساکین پر خرچ کرنے پر آخرت میں مجھے بہترین اجر ملے گا، اور اگر میں نے ابھی انہیں یوں ہی بچا کر رکھا تو مرتے وقت سوائے حسرت کے کچھ نہ ہوگا۔ مقصود بیان: حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں سخاوت اور کنجوسی کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سخاوت کرنے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، میانہ روی اختیار کی جائے تو اس طرح سخی مال کا حق اور اپنے ورثہ کا حق صحیح ادا کر پاتا ہے۔ سخی کے پیش نظر صرف آخرت کی بھلائی ہونی چاہیے، نہ کہ دکھلاوا، اور دکھلاوے